میں گزارش کروں گا ادب و احترام کے ساتھ مخدوم گرامی مولانا حسن سعید صفوی صاحب اپنا مقالہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد والصلاة والسلام علی حبیبہ النبی الامجد وعلی آلہ وصحبہ وبعد۔ صدور اجلاس اور محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مقالے کا عنوان ہے آیات جہاد کی صوفیانہ تفسیر ایک جائزہ۔ مختصر سی تمہیدی گفتگو کے بعد میں اپنے اصل عنوان پر آتا ہوں۔ تصوف اسلام سے الگ کسی ازم، فکر یا مذہب و مسلک کا نام نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات میں خلق و خالق کے مابین جس تعلق کو بیان کیا گیا ہے، اسی کو اپنانے اور اسی سے مزین ہونے کا نام تصوف ہے۔ صوفیاء کرام کی تصوف کے تعلق سے مختلف تعبیرات و تشریحات آپس میں متصادم و مخالف نہیں، بلکہ وہ تعریفیں آپس میں ایک دوسرے کی مفسر و شارح ہیں۔ مختلف زاویہ نگاہ سے الگ الگ تعریفوں کو جامعیت سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ عوارف المعارف میں شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ سرہ العزیز بعض صوفیہ سے تصوف کی تعریف نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں: التصوف هو الخلق مع الخلق والصدق مع الحق، یعنی تصوف نام ہے دو پہلوؤں کے راست و استوار کرنے کا، جن میں پہلے ایک پہلو کا تعلق خلق خدا سے تعلق ہے، جس میں اخلاق حسنہ سے متصف ہونے کی حاجت ہے، اور دوسرا پہلو خالق ارض و سما سے تعلق قائم کرنے کا نام ہے، جس میں صدق و اخلاص سے مزین ہونا ضروری ہے۔ یہی حقیقی اسلام ہے۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے پر ہمیں یہی اسلام نظر آتا ہے جس کی طرف خلق خدا کو دعوت دی گئی ہے، اور اسی کی تبلیغ و اشاعت میں صوفیہ ہمیشہ سرگرم رہے۔ انہوں نے خلق کے ساتھ حسن اخلاق اور خالق کے ساتھ صدق و اخلاص کو خود اپنے وجود میں اور دوسروں کے اندر پیدا کرنے کی انتہائی جد و جہد اور محنت و کوشش کا نام جہاد دیا۔ لفظ جہاد عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغت عرب میں اس کا مفہوم صرف کوشش، انتہائی کوشش، سعی بلیغ، جد و جہد وغیرہ ہے۔ انگریزی میں جسے اسٹرگل کہتے ہیں۔ جہاد یجہد جد و تعب، کوشش کرنا اور تھک کر چور ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ جاہد مجاہدۃ و جہادن بذل وسعہ، پوری کوشش صرف کر دینے کا نام ہے۔ قرآن مجید سے مثال دیتے ہوئے صاحب المنجد لکھتے ہیں: ومن القرآن وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کی راہ میں پوری کوشش سے لگو جیسا کہ کوشش کا حق ہے۔ اصطلاح شرع میں یہ لفظ کچھ قیود کے ساتھ اپنے اصل لغوی مفہوم میں ہی آیا ہے، یعنی ایسی جد و جہد جو اللہ رب العزت کی راہ میں اس کی رضا و خوشنودی کی خاطر کی جائے، جہاد ہے۔ جہاد یا مجاہدہ کا قرآنی مفہوم بیان کرتے ہوئے علامہ راغب اصفہانی مفردات القرآن میں فرماتے ہیں: الجہاد والمجاہدۃ استفراغ الوسع فی مدافعۃ العدو، دشمن کو دور کرنے میں پوری توانائی صرف کر دینا جہاد یا مجاہدہ کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: وجاہدوا فی اللہ حق جہادی۔ اس کی تفسیر میں امام بغوی لکھتے ہیں: قال الضحاک و مقاتل ای اعملوا للہ حق عملی واعبدوہ حق عبادتی۔ امام ضحاک اور مقاتل جو تفسیر کے دو بڑے نام ہیں، فرماتے ہیں کہ جاہدوا فی اللہ حق جہاد ہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے ایسا عمل کرو جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے، اور اس کی ایسی عبادت کرو جیسا کہ عبادت کا حق ہے۔ مزید علامہ بغوی لکھتے ہیں کہ امام عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں: اس سے مراد نفس و خواہشات کے خلاف مجاہدہ ہے، یہی جہاد اکبر ہے جو کہ جہاد کا حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس ہوئے تو فرمایا: رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، یعنی ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں کفار سے جہاد کو جہاد اصغر سے تعبیر فرمایا اور جہاد مع النفس کو جہاد اکبر کا نام دیا۔ دوسری آیت کریمہ ملاحظہ ہو: والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا،
جنہوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا ہم انہیں یقیناً اپنا راستہ دکھائیں گے۔ امام بیضاوی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں جنہوں نے والذین جاہدوا فینا، یعنی جنہوں نے ہمارے واسطے جہاد کیا، یہاں جہاد کو عام رکھا تاکہ ظاہری دشمنوں سے جنگ اور باطنی دشمن یعنی نفس و شیطان دونوں سے جنگ کو شامل رہے۔ لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنی طرف سیر اور اپنی بارگاہ تک وصول کا راستہ دکھائیں گے، یا مفہوم یہ ہے کہ ہم ان کو خیر کی راہوں کی جانب مزید ہدایات اور ان پر چلنے کی توفیق مزید عطا فرمائیں گے۔ ان شواہد کی روشنی میں واضح طور پر معلوم ہوا کہ ہر خیر و خوبی، نیکی اور بھلائی کے کاموں کو انجام دینے میں جو کوشش کی جائے وہ جہاد میں داخل ہے۔ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، عدل و انصاف کے قیام، سچائی کی مدد، برائی کی مدافعت، مظلوم، کمزور اور زیر دست لوگوں کی اعانت، حق و حقانیت کی اشاعت، بنی نوع آدم کی خیرخواہی اور طاعت و بندگی میں ثابت قدمی کے لیے جو بھی اقدامات کیے جائیں سب امور جہاد میں شامل ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر مفاتیح الغیب مشہور بتفسیر کبیر میں لفظ جہاد کی جامعیت کو ان الفاظ میں بیان کیا: فَكُلُّ مَا أُمِرَ بِهِ وَنُهِيَ عَنْهُ فَالْمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا جہاد، یعنی تمام مامور بہ اور منہی عنہ کی محافظت کا نام جہاد ہے۔ گویا کہ ہر وہ چیز جس کا حکم دیا گیا ہے اور ہر وہ چیز جس سے روکا گیا ہے اس کی محافظت جہاد کہلاتی ہے، جو کہ بندہ مومن کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ ذخیرہ حدیث میں بھی ہمیں بیان کردہ مفہوم کی سند میں کافی کچھ ملتا ہے۔ چند احادیث کریمہ پیش کی جاتی ہیں جس سے جہاد کے وسیع مفہوم سے آشنائی حاصل ہوتی ہے۔ سنن ترمذی اور نسائی کی مشہور و معروف حدیث ہے، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم و دمائہم، مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی عزت و آبرو اور ان کی جان و مال محفوظ رہیں۔ مجاہد کی تعریف واضح الفاظ میں حدیث مبارکہ میں اس طرح مذکور ہے کہ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، یعنی مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طاعت و فرما برداری میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی اس کی شرح میں فرماتے ہیں: نفس طاعت الہی سے انکار اور سرکشی کرتا ہے، فرما برداری کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو مجاہد وہ ہے جو اس سے جنگ کرے، اسے شریعت کا پابند بنائے اور خالق و مالک کی فرما برداری کی طرف کھینچ لائے۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں: سہل آں شیرے کے صفحہ بشکند، شیر آں باشد کے خدرہ بشکند۔ شیخ ولی تراش امام نجم الدین کبریٰ مجاہدہ کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجاہدہ اغیار کو دفع کرنے میں سعی بلیغ کرنے کو کہتے ہیں، اور اغیار تین طرح کے ہیں: وجود، خواہش اور شیطان۔ امام ابو نجیب عبد القاہر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مجاہدہ کی تعریف کرتے ہوئے آداب المریدین میں فرماتے ہیں: مرغوبات سے قطع تعلق کرنا، خواہشوں کے خلاف لگنا، شہوات سے باز رہنا، نفس کی سرکشیوں پر سختی سے گرفت کرنا، کثرت اوراد، روزہ اور نفل نمازوں کے ذریعے اسے کڑوے گھونٹ پلانا، اس کی سرکشیوں پر احساس ندامت و شرمندگی اور بری عادتوں سے بھلائی کی طرف منتقل ہونے کا نام مجاہدہ ہے۔ آیات جہاد سے متعلق صوفیانہ تفسیر، جو کہ تفسیر اشاری کے نام سے متعارف ہے، اسے دیکھنے سے پہلے ہمیں اس تفسیر کے تعارف میں اجمالاً کچھ عرض کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: تفسیر اشاری آیات قرآنیہ کی اس تعویل کو کہتے ہیں جو ظاہری معنی کے علاوہ ایسے معنی پر محمول ہو جو سالکین پر منکشف ہونے والے پوشیدہ اشارات کے مطابق ہو، اور اس کے ظاہری معنی کے درمیان جمع و تطبیق کی صورت بھی ہو۔ آیت کریمہ سورہ نساء کی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، مومنین میں سے وہ لوگ جو جہاد میں نہ شریک ہو کر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد میں لگے رہتے ہیں، یہ دونوں درجے میں برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے مجاہدین کو قائدین پر فضیلت بخشی ہے۔
اس آیت میں مذکور مجاہدین کی تفسیر میں امام صدر الدین ابو محمد روزبان بقلی متوفہ 606 ہجری فرماتے ہیں، مجاہدین سے مراد وہ ہیں جنہوں نے مشاہدہ الہی کی طلب میں اپنی خواہشوں کو اور اپنی خوشیوں کو نفس کی نگہبانی سے تبدیل کر دیا۔ یہ حضرات ہمہ وقت نفس کی نگہبانی میں لگے رہتے ہیں، اس کو حق تبارک تعالیٰ کے ذکر و فکر سے غافل نہیں ہونے دیتے اور خواہشات و لذات میں منہمک نہیں ہونے دیتے۔ اور قائدین سے کم ہمت اور سست لوگ مراد ہیں جو لذات دنیاوی میں مبتلا ہو کر جمال باری تعالیٰ کی طلب سے باز رہتے ہیں۔ تفصیل سے گریز کرتے ہوئے میں اختصار میں بیان کر دیتا ہوں۔ تفسیر عرائس میں امام روزبان بقلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، المجاہدۃ علی ضروب و اشدها المجاہدۃ مع النفس وهو الجہاد فی سبیل اللہ۔ مجاہدہ کی چند قسمیں ہیں جن میں سب سے مشکل جہاد بالنفس ہے، اسی کو جہاد فی اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مخدوم الملہ شیخ سعد الدین خیر آبادی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں، پس مقصودان است کہ جہاد در طلب خدا تعالی فرض است، مر طالبان و عارفان را کہ المجاہدۃ تو رسول مشاہدہ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جہاد کی طلب میں جہاد کرنا طالبین و عارفین سب پر فرض ہے، اس لیے کہ مجاہدہ مشاہدے کا سبب بنتا ہے۔ خلاصہ بحث، ان آیات کریمہ کی صوفیانہ تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ آیات جہاد کی صوفیہ نے دو تفسیریں کی ہیں، ایک لفظ کے عام معنی کے لحاظ سے جس کی تائید احادیث کریمہ سے ہوتی ہے، دوسرا اشارہ کے لحاظ سے۔ ظاہری معنی کو قبول کرتے ہوئے اشاری طور پر جو تفسیر کی گئی ہے وہ بھی کتاب و سنت سے متصادم نہیں بلکہ مقاصد دین کے عین مطابق ہے، اور عصر حاضر میں اس کی بڑی معنویت بھی ہے۔ صوفیہ کی تفاسیر سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ حضرات جہاد بمعنی قتال کے منکر ہیں۔ صوفیہ قتال کو جہاد کی آخری صورت سمجھتے ہیں جو ناگزیر حالات میں واقع ہوتا ہے، اور وہ بھی شروط و آداب کے دائرے میں رہ کر۔ اگر ان کی رعایت نہ کی گئی تو وہ جہاد نہ رہ کر حرام خوریزی اور بربریت ہوگا۔ جہاد کے حوالے سے صوفیہ کا یہ مفہوم عین مقاصد شرع کے مطابق ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔